بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ایمان اور اعمال کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھرا جا رہا ہے، ان سب کے دلوں کے پھرنے کا سبب ہے، اور صرف سبب کے اختیار کرنے سے دل نہیں پھرتے۔ دلوں کا پھرنا حق تعالی شانوں کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ رب العزت جس طرف چاہتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہم سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر محنت کریں، آپ والی کیفیات کے ساتھ، آپ والے درد و غم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے جذبے اور کڑھنی کے ساتھ محنت کریں، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اپنے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، تو حق تعالی شانہ محض اپنی فضل و احسان سے ہماری محنت اور دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے لیے بھی ہدایت کی راہیں کھولیں گے اور ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو دین کی اس عالی محنت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ مبارک محنت جس دور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کی جائے گی، تو محنت کرنے والوں کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر حق تعالی شانہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے، محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، کہ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں ہے، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو
تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین لائے، انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، ان حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا، اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئیں، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنی والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے، تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس مبارک کام کے لیے مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو کیسے محنت کے میدان قائم کیے جائیں؟
کہ اللہ جل شان نے اس امت کو جس مبارک کام کے لیے بھیجا ہے، امت اس کام کے کرنے والی بن جائے۔ اس مبارک محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے، محتاج، اللہ کسی کی محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی نظر کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی، اس پر یقین۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہر چیز کے خالق اللہ ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ درخت کا کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ سورج کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بنانے والے کا حکم کام کر رہا ہے۔ آج اللہ رب العزت کا حکم ہے سورج کو مشرق سے نکلنے کے لیے، کل حکم آئے گا مغرب سے نکلنے کے لیے، تو وہ مغرب سے نکلے گا۔ ہر چیز پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، اس کا حکم، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے۔
ایک انسانوں کے مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک غیب کی خبروں پر یقین۔ عام طور پر کسی سے پوچھئے کہ بھائی بتائیے پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو عام طور پر کہیں گے یہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو پانی کو ذریعہ بنا لے، اور چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس دور کر دے۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو اللہ جل شانہ چاہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم، اللہ جل شانہ نے ان کو بچانے کا ارادہ کیا تو حق تعالی شانہ نے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پانی میں ان کو بچا لیا۔ حق تعالی شانہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اسی پانی میں ڈبو کر اللہ نے ختم کر دیا۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو اللہ جل شانہ چاہے۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ نظر بتا رہی ہے، اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنت کے باغوں کا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ غیب کی خبر بتائے گی۔ تو غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، کوئی مخلوق اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ درخت کا کوئی پتا ان کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ دیکھنے والوں کی نظر بتا رہی ہے کہ یہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ پتے گرتے رہتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے حکم کے منتظر۔ ہزار سال کھڑے رہے، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے، اور یہ یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے۔ جہاں جہاں ہمارے یقین اٹکے ہوئے ہیں اس کی نفی کی جائے۔ سورج اللہ کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ اللہ چاہیں گے تو سورج سے روشنی ملے گی۔ اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے ایک ایک کے دروازے پر جا کر وہ بول بولے جس بول میں اللہ سے ہونا ثابت ہو، اور وہ بول بولے کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔
انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی، چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی۔ یہ مشاہدہ تجربہ یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ بڑی تجارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی، یہ مشاہدہ تجربہ ہے۔ غیب کی خبریں بتا رہی ہیں کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے۔ یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو اعمال لے کر آئے ہیں وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، تو جس کام میں بھی لگیں گے وہ اللہ کے حکم کو تلاش کریں کہ حکم ربی کیا ہے۔ ایک صاحب اعمال کے یقین والے کہ کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، تو امتحان کے طور پر اللہ پاک یہ مادی چیزیں دے دیتے ہیں۔ کائنات کے کسی ذرے کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا، یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ تو جس کی زندگی میں اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا یقین جس کے دل میں اترا ہوا ہوگا، اس کی زندگی کا نمونہ کچھ اور ہوگا۔ مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والوں کا نمونہ کچھ اور ہوگا۔ تو ایک صاحب اعمال کے یقین والے تھے، امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، وزارت کی کرسی مل گئی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا کہ مجھے وزارت مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مجھ کو سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو اعمال پر وعدہ ہے۔ علماء نے شفقت فرمائی
اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر کام شروع کر دیا. تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ رب العزت کے احکام نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ہیں تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے. تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کامیاب کریں گے. کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا طریقہ بتایا. ایک مزدور مزدوری میں اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کے معاف نہیں کریں گے. مزدور تو بہت ہیں، لیکن وہ مزدور جن کی مزدوری میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے بھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے. تو یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اس کی دعوت دی جائے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اس کی دعوت دی جائے. اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ حق تعالی شانو اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں، اور اس مالک کے کیا کیا احسانات ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے جو احسانات جب آپس میں ملے تو حق تعالی شانوں کی بڑائی، اس کی عظمت اور کبریائی، اس کے احسانات، تاکہ اللہ کی محبت دلوں کے اندر اتر جائے. دیکھنے کے لیے آنکھ، اللہ اکبر، وہ کیسے اپنے بندوں پر مہربان ہیں. ان کے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ چھوٹی سی ڈبیا ہے، یہ حق تعالی شانوں کس قدر اپنے بندوں کو مہربان ہیں کہ ایک دیکھنے کی آنکھ، اور اس سے کیا کیا فائدے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، اور یہ آنکھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ حق تعالی شانوں نے رہنمائی فرما دی کہ یہاں دیکھو، یہاں نہ دیکھو. جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھیں گے، جہاں اللہ جل شانوں نے منع فرما دیا وہاں نہیں دیکھیں گے. تو حق تعالی شانوں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. بولنے کے لیے زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، اور اللہ ہی جانے کہ ساری دنیا میں کتنی زبانیں ہیں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور کہیں عربی، کہیں فارسی، کہیں اردو، کتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. اور اللہ پاک نے، حق تعالی شان نے ایک چھوٹے سے اس گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے اپنی قدرت سے خاصیت بھر دی. اور پھر اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ یہ زبان دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ کیسے بنے گی، اس کی رہنمائی بھی فرما دی کہ یہ باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو. جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے وہ باتیں کریں گے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہیں کریں گے. تو حق تعالی شانو اس زبان کے راستے سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولیں گے. جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی بندگی. چلنے کے لیے پاؤں ہیں کہ یہاں چل کے جاؤ، یہاں چل کے نہ جاؤ. جہاں جانے کا حکم ہے وہاں جائیں گے، جہاں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہاں نہیں جائیں.
سننے کے لیے کان، فرمایا جو کان ہیں یہ دل میں بات کے اترنے کا ذریعہ ہے. کانوں سے وہ باتیں سنو، یہ باتیں سنو، یہ باتیں نہ سنو. جن باتوں کے سننے کا حکم ہے وہ سنیں گے، جن باتوں سے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہیں سنیں گے. تو حق تعالی شان دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. جسم اور جسم کے سارے حصے اللہ کے حکم کے پابند بن جائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کچھ شمار نہیں کر سکتے. کس قدر اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، قسم قسم کے پھل سبزیاں، کیا کیا نعمتیں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. تو جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو وہ باتیں کریں کہ جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور راضی ہو کر حق تعالی شان دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں. یہ یقین دلوں میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے مالک ہیں، اور مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. یہ یقین دل میں اتر جائے، کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں. صرف چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے، اس پر کامیابی نہیں ملے گی. ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. مزدوری کریں، مزدوری میں عمل بھرا ہوا ہو. تجارت کریں، تجارت میں عمل بھرا ہوا ہو. سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، سارے تاجروں کا نہیں ہوگا. جن کی تجارت میں اللہ کے احکام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک کامیاب کریں گے. صرف شکلوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں، اس پر وعدہ نہیں ہے. ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. صرف چیزوں کو جمع کر کے دکھائیں گے، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. کھانا پینا سنت کے مطابق، سونا جاگنا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہننا اتارنا سنت کے مطابق، لباس پہننا اتارنا سنت کے مطابق. قدم قدم پر اعمال ہیں. سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. سونا جاگنا سنت کے مطابق، لباس پہننا اتارنا سنت کے مطابق. قدم قدم پر اعمال ہیں. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ تو بس یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اس سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں. کہ اللہ جل شانہ کتنے مہربان ہیں.
کہ سیڑھیوں کو چڑھنا اترنا اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قدم قدم پر اعمال ہیں، چیزیں تو ایسی نہیں ہیں کہ صرف چیزیں کامیابی کا ذریعہ بنیں گی، ان میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں، لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس قدر اعمال ایسے ہیں کہ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، دنیا کی چیزوں کے بغیر صرف عمل پر اللہ جل شان زندگی بنا دیں گے، لیکن صرف چیزوں سے زندگی نہیں بنائیں گے، ان میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ اور کریں کتنے اعمال ہیں جس میں دنیا کی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عمل پر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ دعوت کا عمل، اللہ اکبر، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کسی کے دروازے پر دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا اونچا عمل ہے دعوت کا، تو اس کے لیے کوئی مال تو ہو، سونا چاندی تو ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اونچا عمل چیزوں سے پاک۔ ایمان والے جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایمان والوں کی بہت ساری باتیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کی تمام اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے۔ اتنا اونچا عمل، لیکن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے اور اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے، اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے، اور اس کا قول اور فعل بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اور اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عمریں صرف کی تھی۔ اتنا اونچا عمل، اس قدر تربیت کا ذریعہ، لیکن اس کے لیے دنیا کی چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ براہ راست اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ نماز کے لیے تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، وزیر صاحب بھی آئیں گے، سب آئیں گے، لیکن جب نماز کے لیے آئیں گے تو دنیا کی چیزیں ساتھ نہیں لائیں گے۔ نماز کے لیے آؤ، تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ کر آئیں گے، زمیندار اپنے کھیت کو چھوڑ کر آئیں گے، کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا عمل براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ، چیزوں کا تعلق نہیں ہے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ جب نماز میں آ جاؤ تو چیزوں کو چھوڑ کر آؤ
اور نماز میں داخل ہو جاؤ تو چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑو، کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ اعمال تو بہت ملیں گے ایسے کہ جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے، چیزیں ایسی نہیں ملیں گی کہ عمل کے بغیر ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ تو رب العالمین ہے۔ ایک ہے ضرورتوں حاجتوں کا پورا ہو جانا، اور ایک ہے اللہ کو راضی کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی لینا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نماز کے ہر رکن میں اللہ کی بڑائی ہے، اور اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اللہ کی بڑائی، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی۔ وضو کے درمیان میں اللہ کی بڑائی، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بڑائی۔ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں جی؟ چوتھا کلمہ، اللہ کی بڑائی۔ مؤذن نے اذان کہی، وہی الفاظ سننے والوں نے بھی دہرائے، تو اللہ کی بڑائی۔ یہ تمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی۔ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، تکبیر تحریمہ، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا کہ ایسا مبارک عمل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر حق تعالی شانہ نے نماز کا عمل عطا فرمایا۔ اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انسان کو نفس اور شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ وہاں سے پلتے ہیں، وہاں سے پلتے ہیں، کہ میرے پلنے کا کیا ہوگا۔ اور کس قدر اللہ کی بڑائی کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔ قیام میں ہیں، اب رکوع میں جا رہے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی۔ حق تعالی شان نے کس قدر ہماری تربیت کا انتظام فرمایا کہ قدم قدم پر اللہ کی بڑائی۔ قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی۔ رکوع میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا۔ رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی۔ سجدے میں جائیں تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا۔ کیسے اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، چیزوں کا تعلق نہیں ہے نماز میں۔ چیزوں کو چھوڑ کر آؤ اور چیزوں کا خیال بھی چھوڑو۔
تعمیل احکام، نماز کی حالت میں جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند بن جائیں. آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، کان اللہ کے حکم کے پابند، زبان اللہ کے حکم کی پابند، ٹخنے، کوڑیاں، پیشانی، دل، دماغ، تعمیل احکام. تو نماز میں جس کا جسم نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا تو نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے گا. اور نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ تعمیل احکام. اور آگے چلیں جی تو علم و ذکر ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں، کس قدر اللہ جل شان علم والوں پر مہربان ہے. سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، علم الہی کا نور دلوں میں اتر رہا ہے. کچھ چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اور زیادہ اللہ کے خزانے لوٹنے چاہتے ہیں، حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو چیزوں کا تعلق نہیں ہے کہ چیزیں ہوں گی تو حافظ قرآن بنے گا. چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. حافظ بننا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. علم الہی کا نور دلوں کی زینت بنے گا. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور 5ویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. اتنا شدید نقصان ہے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور 5ویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. اتنا شدید نقصان ہے. چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ کس قدر اللہ پاک نے وہ اعمال عطا فرمائے کہ جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ہے. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں عالم دین کے پاس، اب کیا اللہ کے خزانوں سے ملے گا؟ اللہ اکبر، کس قدر فضائل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے. اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے.
جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے۔ کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے، اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے اور دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ اور علم کی وجہ سے علماء کا درجہ اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانی قدم پر چلا جائے، ان کے افعال کا اتباع کیا جائے۔ فرشتے علم والوں سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ملتے ہیں، اور دنیا کی ہر تر اور خشک چیز علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک دعائیں مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے اور علم آنکھوں کا نور ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے اور یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ علم سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، اور علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور شہید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، اور بدبخت جو ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تو آپ فضائل اعمال میں ماشاءاللہ تعلیم میں بار بار سنتے ہیں کہ اس قدر اللہ پاک حق تعالی شان و مہربان ہے۔ اس کے لیے کوئی بات یہ چل رہی تھی کہ اگر چیزیں کو استعمال کریں گے اس میں تو عمل بھرا ہو، عمل کے بغیر تو وہ کامیابی نہیں ملے گی، لیکن اعمال تو براہ راست ایسے ہیں کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 3 تسبیحات صبح 3 شام، اللہ پاک توفیق دیں تو اس میں اور ترقی کریں، اور ترقی کریں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ تو اب جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی ذات کیسی کریم ذات ہے، اس کے لیے کوئی یہ بات نہیں ہے کہ بھی کچھ سونا چاندی ہو، اتنا اونچا عمل ہے تو اس کے لیے کوئی مال جمع کرو، نہیں، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دلوں کی غفلت دور ہو جائے، اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حق تعالی شانو میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کا دھیان۔ تو اس کے لیے کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ کسی صاحب نے اپنا جائزہ لیا کہ میری ذکر کا کیا حال ہے۔ کسی کا جائزہ لینا تو بڑا مشکل کام ہے، اپنی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ میرے ذکر کا کیا حال ہے۔ تو اس نتیجے میں پہنچے کہ میں 30 منٹ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مشکل سے کوئی 5 منٹ میرے دھیان والے ہیں اور 25 منٹ میرے غفلت والے ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں، کبھی کھیت میں چلے گئے، کبھی بیوی بچوں کا دھیان، کبھی کچھ، تو انہوں نے بھی اس کا علاج شروع کیا۔ تو فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تسبیحات کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پہلے وقت مقرر کیا، پہلے جسم قید ہوگا پھر روح قید ہوگی، اور روح کا یہ خیال اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی کو توجہ کہا جاتا ہے۔ تو وقت مقرر کر لیا۔ اب جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کی تو اتنا فرق ہو گیا کہ 5 کے بجائے 6-7 منٹ اللہ کے دھیان والے بن گئے،
غفلت کے وقت میں کمی آ گئی، دوسرے وقت میں پھر اس بات کی کوشش کی، محنت کی، دھیان جمانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ 7-8 کے بجائے اور اللہ کا دھیان کا وقت بڑھ گیا، غفلت کے وقت میں کمی آتی چلی گئی۔ مسلسل اس کی محنت کرتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، تو اللہ جل شانہ وہ دن دکھا دیں گے کہ 30 کے 30 منٹ اللہ تعالیٰ کے دھیان والے بن جائیں گے۔ تو خود بھی ذکر میں اللہ کا دھیان جمانا، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں ذکر اللہ کی حقیقت عطا فرما دے۔ جن لوگوں کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں میں چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور ایک طرف اللہ پاک کی لامحدود قدرت کا ذکر ان کے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے، اور ایک طرف اللہ پاک کی رحمت ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ کے اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو خود بھی ذکر میں دھیان جمانے کی محنت کرنا، اوروں کو اس کی دعوت دینا، اور رو رو کے دعائیں مانگنا، اور ذکر والوں پر اللہ پاک کے خزانوں سے کیا کیا اللہ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، کس قدر فضائل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں، اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ اس قدر اللہ جل شانہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اپنے غیب کے خزانے اپنے بندوں پر لٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا مبارک اعمال عطا فرمائے۔ کس قدر اللہ پاک ذکر والوں پر مہربان ہے کہ جب تنہائی میں کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک اس سے بہتر مجمع میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس قدر اللہ پاک قدردان ہے۔ اور آگے چلیں تو اکرام مسلم، مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ، ہر مسلمان کا اکرام، احترام، اس کے مرتبے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور اکرام کرنے میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے احکامات پہ خرچ کریں گے، بہت مبارک۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو حج اور عمرے کا ثواب ملا۔ اللہ اکبر، کوئی دنیا کی چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا میں دین پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، تو اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے قدم قدم پر ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ دین کے پھیلنے کا کتنا بڑا ذریعہ اخلاق ہے۔ قدم قدم پر تبلیغ والوں کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یوں آتے ہیں کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ اللہ جل شانہ رحم کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے۔ حق تعالی شانہ پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، ہم بھی پردہ پوشی کریں گے بندوں کی۔ اللہ رب العزت کھلانے والے ہیں، ہم بھی کھلائیں گے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔